الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصيام جنة ما لم يخرقها. قال: كيف يخرق؟ قال: بكذب أو غيبة، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج رمضان مبارک کا تیسرا روزہ ہے۔ رمضان مبارک کے روزے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے لیے خیر و فلاح اور نیکیوں کا ایک سدا بہار رکھا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس رمضان مبارک کو امت محمدیہ کے لیے بہت قیمتی بنایا ہے۔ اس میں انسان چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس طرح سے نعمتوں کا ہم بھرپور فائدہ اٹھا لیں، تو روزہ داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اجر و انعام کا انعام فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ روزہ بہت ہی انمول دولت ہے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے تو اس کے روزے رکھو، اور یہ روزہ صرف اور صرف امت محمدیہ پر نہیں بلکہ تمام امتوں پر، اس سے پہلے کی بھی تمام امتوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کرنے کی وجہ بھی بتلا دی کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، روزہ جب ہم رکھ رہے ہیں تو روزہ کو نہایت محتم بالشان بنائیں، اجر عظیم کے مستحق بنائیں، کیونکہ بہت سے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے روزہ جو ہے نا ہمارا کمزور ہو جاتا ہے، جس میں سے غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، ناجائز امور کی طرف دیکھنا ہے، دل کو برے خیالات کی طرف لے جانا ہے، اور آج کل سوشل میڈیا جیسی پلیٹ فارم پر مختلف طرح کی تصاویر برہنہ اور ننگے طور پر بھی دکھائی جاتی ہے، جس سے آنکھ تو خراب ہوتا ہی ہے، ساتھ میں ذہن اور دل و دماغ بھی خراب ہوتا ہے۔ اس لیے خاص طور سے یہ کوشش ہو کہ رمضان مبارک کے اندر اگر ہمیں سوشل میڈیا پر جانا ہی ہے تو کم سے کم یہ کوشش کریں کہ نعت، تقریر اور اللہ والوں کے واقعات، حکایات وغیرہ سنیں۔ رمضان مبارک کی فضیلت اور اس کے برکات پر بہت ساری علماء کرام کے بیانات ہیں، انہیں سنیں، جیسے کہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم وغیرہ ہیں، ان کے بیانات سنیں، اور ادھر ادھر کے شارٹ ویڈیو وغیرہ مت سنیں، جس سے ہمارے روزہ بھی کمزور ہو اور ہمارے نفس بھی کمزور ہو۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں، اپنے آپ کو بچانا ہے ان تمام چیزوں سے، اور روزے کو کامل بنانا ہے۔ اور روزہ کو کامل بنانے میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ رزق
حلال ہے۔ رزق حلال کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم نے روزہ رکھا لیکن پورے دن روزہ رکھ کر کے اور کسی ناجائز مشتبہ مال یا حرام مال سے ہم نے روزہ کھول لیا تو یقیناً ہمارا پورے دن کا بھوکا پیاسا رہنا اور اس پر جو اجر و انعام ملنے والا تھا وہ ہمیں کامل نہیں ملے گا۔ گو کہ فرض ہمارے سر سے اور ذمے سے اتر جائے گا لیکن اس پر اجر و انعام نہیں ملے گا۔ اور حرام مال کا کھانا اور استعمال کرنا تو صرف رمضان المبارک میں ہی نہیں بلکہ پورے سال کے اندر یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم میں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود اور حرام کو کیا ہے؟ ناجائز قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، ہم روزہ رکھیں تو اس میں یہ خاص خیال ہو کہ ہمارا رزق پاک ہو، پاکیزہ ہو، صرف پاکیزہ نہیں بلکہ اس کے اندر صفائی اور ستھرائی بھی ہو، کیونکہ محترم بزرگوں دوستو پاکی کا اثر بہت اہم ہے۔ کیونکہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ایک شخص یا ربی کہہ کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور برابر مانگتا ہے، مانگتا رہتا ہے پراگندہ بال، آلودہ بدن، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے مانگتا رہتا ہے اور یا ربی کہتا رہتا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، تو ایسی صورت میں دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، ہماری کھانے پینے کا ہماری عبادات پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے کھانے پینے کا ہماری عبادات پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے روزہ کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، تو ہم اپنے روزہ کو نہایت پاکیزہ بنائیں، ہر مشتبہ چیزوں سے بچ کر کے، ہر غلط امور کی طرف نگاہ، زبان، دل، ہر ایک کو بچا کر کے اپنے روزہ کو مکمل کرے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ بہت بڑا اجر و انعام دے گا۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے کہ کچھ حجاج ابن یوسف جب بادشاہ بنا نا تو اس سے پہلے کچھ لوگ جو ہے نا مستجاب الدعوات تھے، یعنی ایسے لوگ جن کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی، کہ جب ان کے اوپر کوئی بادشاہ ظالم مسلط ہوتا اور وہ ستاتا تو یہ مستجاب الدعوات لوگ کیا ہے؟ انہیں کیا ہے کہ بد دعا کر دیتے اور وہ ہلاک ہو جاتا، ان کا عہدہ چھین لیا جاتا، ان کی حکومت ختم ہو جاتی۔ لیکن محترم بزرگوں دوستو، جب حجاج بن یوسف نے حکومت سنبھالا تو خاص طور سے ایک دعوت کا پروگرام بنایا جس میں تمام لوگوں کو بلایا اور خاص کر کے ان مستجابات دعوات لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کی پوری جماعت کو بلایا جن کی دعائیں قبول ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اور لا کر کے سب کو کھانا کھلایا پلایا، اور خاص طور سے ان مستجاب الدعوات لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا کہ اب میں تم لوگوں کے دعا اور بد دعا سے امن میں آ گیا، اب تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ میں نے تمہارے پیٹ میں حرام کا لقمہ دے دیا ہے، تمہارے پیٹ میں حرام کا لقمہ اتار دیا ہے، اب تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی، تم ہمارے بارے میں بد دعا کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ تو محترم بزرگوں دوستو، یہ ہے کیا کہ حرام رزق کا اثر کیا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے قبول ہونے کے بہت سارے شرائط ہیں، ان میں سے ایک سب سے اہم چیز ہے رزق حلال کا استعمال۔ اگر رزق حلال ہمارا نہیں ہے
ہمارا کھانا پینا حرام ہے، پہننا حرام ہے، چلنا اور پھرنا حرام ہے، ہمارا گوشت اور خون حرام کا ہے، تو یقیناً ہم جتنے بھی عبادات کر لیں، جتنے بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے والے اعمال کر لیں، لیکن ہماری دعائیں، ہمارے اعمال اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارے کھانے پینے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بدن دیا ہے اس کو رزق حرام سے بچا کر کے اور تھوڑی روکی سوکی پر گزر اور بسر کر لے، لیکن حرام کا استعمال نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان المبارک کی پوری قدر کی توفیق عطا فرمائے، اس کے روزے کی اور اس کی تراویح کی پوری پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کو اور ان پورے ایام کو کامل طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات عرض کر دوں کہ اب جو اگلا ایپیسوڈ آنے والا ہے وہ نہایت قیمتی باتوں پر مشتمل ہوگا، اسے دیکھنا اور سننا ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ محترم بزرگوں دوستوں، جو وقت گزرتا جاتا ہے، جو آگے وقت آتا ہے، بہت قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے آتی رہیں گی، اس لیے اگلا ایپیسوڈ دیکھنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔